جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، جو ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس پہ ہر مسلمان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس شاید یہ نعمتیں اسلام کی نہیں رہیں گی. یہ جو دین ہے نا، علماء نے لکھا ہے علم دین یہ سفر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں دین کا مرکز ایک زمانے میں مدینہ منورہ تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ تھے، صحابہ وہاں پہ تھے. ایک وقت آیا کہ مدینہ سے علم رخصت ہو کر بغداد چلا گیا. عراق، کوفہ، بغداد، بصرہ، یہ شہر بن گئے علم کے شہر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے رہنے والے ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، جن کے ہم سب مقلد ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ علم دین سریا کے پاس بھی ہوتا تو فارس کے لوگ سریا سے بھی یہ علم لے کر آ جاتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ یہ علم جو سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں، عراق، بغداد سے یہ علم سفر کرتا کرتا یہ جو آذربائیجان، ترکمانستان، یہ جتنے اس طرح کے ملک ہیں یہ یہاں پر آ گیا. یہ ہم جو حدیث کی جتنی کتابیں پڑھتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سارے ان علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں. ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے. امام بخاری بھی فارسی تھے، انہی علاقوں کے آذربائیجان اور ان علاقوں کے رہنے والے تھے. امام مسلم بھی نیشاپوری تھے. امام ترمذی، ترمذ تو ان علاقوں کا نام ہے، ترمذ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ترمذی ہیں. ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ صحیح بخاری ہم جن کی پڑھتے ہیں یہ عرب نہیں تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر علم دین کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی مرتا تھا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. وہ ممالک جہاں پہ حدیث کی ساری کتابیں لکھی گئیں، بخاری، مسلم، یہ ہمارے ہاں آج تک پڑھائی جاتی ہیں، قیامت تک پڑھائی جاتی رہیں گی. حدیث کی یہ کتابیں، مسلمانوں کا سارا علمی سرمایہ ان کتابوں میں جو ان محدثین نے جمع کیا ہے. لیکن پھر یہ حالات ہوئے کہ وہاں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. نسلیں دین سے پھر گئیں، دین بیگانہ ہو گیا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نعمت سے سرفراز کیا. یہاں کتنی دین کی بہاریں ہیں. یہاں تو مولوی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے نا. آپ باہر جائیں جن ممالک میں مولوی کم ہے، وہ ایسے جیسے دوربین لے کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی آیا ہم اس کا بیان سن لیں. کیوں؟ اس لیے کوئی مولوی نہیں ملتا بیان کے لیے. کتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی. مدارس کا نظام دیکھیں، تبلیغی جماعت کا نظام دیکھیں، مطلب خیر کے کتنے سلسلے اللہ نے جاری کر دیے. آپ محض تبلیغی جماعت کا نظام دیکھیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا جو نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہندوستان، میوات سے شروع ہوا. تو یہ اسلام کوئی میوات میں نازل ہوا تھا یا اسلام مکہ مدینہ میں نازل ہوا تھا؟ تو یہ ساری بہاریں اللہ نے میوات سے، اور ہندوستان اور پاکستان، رائے کا مرکز پاکستان میں ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز. یہ ساری دنیا میں جماعتیں یہاں سے کیوں جاتی ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ سے جماعتیں جاتی، ساری دنیا میں جماعتیں مدینہ سے جاتی، ساری دنیا میں جماعتیں عراق اور بغداد سے جاتی، ساری دنیا میں جماعتیں آذربائیجان اور ترکمانستان سے جاتی. یہ ساری جماعتیں یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ یہ نعمت اللہ نے اس خطے کو عطا کی. لیکن جس قسم کی ناقدری وہ سارے لوگ کرتے رہے، اسی قسم کی ناقدری ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ علم مدینہ میں نہیں ٹھہرا، یہ عراق میں نہیں ٹھہرا، یہ سینٹرل ایشیائی ملکوں میں نہیں ٹھہرا، یہ یہاں بھی نہیں ٹھہرے گا. یہ دین یہاں سے بھی رخصت ہو جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا. ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے. اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟